فالحاصل انه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بني هو عليه۔ کل یہ ہم نے پڑھا اجماع مذہبی کی دو قسمیں، اجماع مذہبی کی دو قسمیں، مرکب اور غیر مرکب۔ مرکب وہ ہے جس میں وہ اجماع ہے جس پر آرا جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، جمع ہو گئی ہوں کسی واقعے کے حکم پر، کسی واقعے کے حکم پر آرا جمع ہو گئی ہوں، مع وجود الاختلاف فی العلت، علت میں اختلاف کے باوجود، اس علت میں اختلاف کے باوجود۔ تو آپ کو بتایا کہ اجماع مرکب کی دو علتوں میں سے کسی ایک علت میں بھی فساد ظاہر ہو جائے تو وہ اجماع حجت باقی نہیں رہتا، وہ اجماع حجت باقی نہیں رہتا۔ فالحاصل انه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بنيه عليه۔ تو حاصل کلام خلاصہ یہ کہ جائز ہے ارتفاع هذا الاجماع، اس اجماع کا ختم اور مرتفع ہونا، اس اجماع کا ختم ہونا اور مرتفع ہونا جائز ہے، لظہور الفساد فیما بنیہ علیہ، اس علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، فیما اس علت میں، بنیہ علیہ جس پر حکم کی بنیاد ہے، جس پر حکم کی بنیاد ہے، اس علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس اجماع کا ختم اور مرتفع ہونا جائز ہے۔ وَلِهَذَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ رِقُّ الشُّهُودِ أَوْ كِذْبُهُمْ بِالرُّجُوعِ بَطَلَ قَضَاؤُهُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، پہلا مسئلہ کہ جب علت باطل ہو جائے تو حکم بھی باطل ہو جاتا ہے، کہ ایک مدعی نے قاضی کے پاس کسی کے خلاف مال کا دعویٰ کیا، تو مدعی نے قاضی کے پاس کسی کے خلاف مال کا دعویٰ کیا اور اس پر گواہ بھی پیش کر دیے، ان گواہوں کی بنیاد پر قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا، مدعا علیہ کے خلاف، مدعا علیہ کے خلاف مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو مدعا علیہ نے وہ جو مال کا اس نے مطالبہ کیا تھا، مطلوبہ مال مدعی کے سپرد کر دیا، مدعی کے حوالے کر دیا۔ مثال کے طور جیسے میں نے مثال دی کہ عمر نے دعویٰ کیا کہ مختار پر میرے 1,00,000 روپے ہیں، تو مختار نے 1,00,000 روپے اس کے حوالے کر دیے، پھر فیصلے کے بعد گواہوں کا غلام ہونا ثابت ہو گیا، یا جو ہے رجوع کی وجہ سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے، جی جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا، قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ علت گواہی باطل ہو گئی، قاضی کا فیصلہ، قاضی نے فیصلہ کس بنیاد پر دیا تھا، گواہوں کی وجہ سے، تو جب وہ علت یعنی گواہی باطل ہو گئی جس پر فیصلے کی بنیاد تھی تو قضا بھی باطل ہو جائے گی، تو قضا بھی باطل ہو جائے گی۔ دیکھیے وَلِهَذَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي، اور اسی لیے کہ اگر علت فاسد ہو جائے تو حکم بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اذا قضى القاضی، جب کوئی قاضی فیصلہ کرے، فی حادثۃ کسی واقعے میں، ثم ظہر رق الشہود، پھر گواہوں کا غلام ہونا یعنی ان کی رقیت، ان کا مملوک ہونا ظاہر ہو جائے، او کذبہم بالرجوع، یا ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے رجوع کی وجہ سے، بطل قضاؤہ، تو اس کا فیصلہ باطل ہو جائے گا، قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، اگرچہ یہ بطلان مدعی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، یہ بطلان مدعی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا۔ جب شہادت کے بطلان کی وجہ سے قضا باطل ہو گئی تو ضروری تھا کہ مدعی کے حق میں بھی یہ فیصلہ کیا ہو جائے، باطل ہو جائے، مدعی کے حق میں بھی فیصلہ باطل ہو جائے، تو مال جس کا قاضی نے فیصلہ دیا تھا مدعی سے واپس لے کر مدعا علیہ کو دیا جائے، حالانکہ مدعی کے ذمہ وہ مال واپس کرنا ضروری نہیں، مدعی کے حق میں فیصلہ باطل نہیں ہوگا، اس پر مال لوٹانا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے قضا باطل نہیں ہوئی، فیصلہ باطل نہیں ہوا۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قضا کا بطلان صرف گواہوں اور مدعا علیہ کے حق میں ہوا ہے، قضا کا جو بطلان ہے وہ صرف گواہوں اور مدعا علیہ کے حق میں ہوا ہے، لہذا گواہوں سے مال لے کر مدعا علیہ کو دیا جائے گا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو مدعا علیہ نے مال حوالے کر دیا مدعی کے یا نہیں کیا ہوگا،
اگر مدعی کے حوالے کر دیا تو گواہوں سے لے کر کے مدعا علیہ کو دیا جائے گا 1,00,000 روپے، جی گواہوں نے جو 2 گواہوں نے گواہی دی ان سے مال لے کر مختار کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر مختار نے مدعی عمر کے مال حوالے نہیں کیا تھا جی، تو اسی دوران جو ہے فیصلے کا بطلان جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، تو پھر مدعی کو وہ جو 1,00,000 روپے کا دعویٰ ہے، کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے گواہوں کے ذریعے حجت شریعہ کی وجہ سے، تو لہٰذا ان گواہوں سے 1,00,000 روپے لے کر کے مدعی کے حوالے کیا جائے گا۔ تو مدعا علیہ اور گواہوں کے حق میں یہ قضا اس لیے باطل ہوئی کہ مدعا علیہ سے ضرر کو دور کیا جائے، مدعا علیہ سے ضرر کو، نقصان کو دور کیا جائے، اور گواہوں کے حق میں جو ہے یہ جو فیصلے کا بطلان ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دے کر مدعا علیہ کے مال کو طلب کیا ہے، اس لیے ان کو تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ جھوٹی گواہی نہ دیں۔ وَإِلَّمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، اگرچہ یہ بطلان مدعی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، تو قضا کا بطلان صرف گواہوں اور مدعا کے حق میں ہوگا، اور قضا جو ہے مدعی کے حق میں باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ قاضی نے مدعی علیہ کے مدعا علیہ کے خلاف جو مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس لیے کہ قاضی نے جو مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ حجت شریعہ کی بنیاد پر تھا، حجت شریعہ کی بنیاد پر تھا، اور اس وقت حجت شریعہ صحیحہ موجود تھی، اس وقت حجت شریعہ صحیحہ موجود تھی، تو پس اگر مدعی کے حق میں یہ قضا باطل کر دی جائے، یعنی قضا کو علی الاطلاق باطل کر دیا جائے، تو حجت شریعہ کا باطل کرنا لازم آئے گا، حجت شریعہ کا باطل کرنا لازم آئے گا، جو کہ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شارع حجت شریعہ کو باطل کر سکتا ہے، لیکن یہ قاضی نے جو مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ 2 گواہوں کی بنیاد پر دیا ہے، اور 2 گواہ جو ہیں حجت شریعہ ہیں، ان کو شارع نے مقرر کیا ہے جی، لہذا یہ بندے کو حق نہیں ہے کہ حجت شریعہ کو باطل کرے۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، اصناف ثمانیہ سے مؤلفۃ القلوب ساقط ہو جائیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب علت ساقط ہو جائے، علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے، کہ زکوٰۃ کے مصارف ثمانیہ میں سے اب مؤلفۃ القلوب ساقط ہو جائیں گے۔ مؤلفۃ القلوب وہ افراد جن کو جی ان کی دل جوئی کے لیے جو ہے زکوٰۃ کے مال سے دیا جاتا تھا، زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جاتا تھا، اس لیے کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ سے حصہ دینے کی علت ابتدائی زمانے میں اسلام کا ضعف تھا، اسلام کا کمزور ہونا تھا۔ ان کو کیوں دی جاتی تھی زکوٰۃ؟ جی وہ حقدار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی دیا جاتا تھا، اسلام کا ضعف تھا، تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کریں، اسلام کی مدد کریں، تاکہ یہ سرداران مکہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ یہ کفار مکہ جو سردار تھے مسلمان ہو جائیں، کہ ان کے مسلمان ہونے سے بہت سی قومیں مسلمان ہو جائیں گی، اس لیے ان کو یہ مال دیا جاتا تھا، تاکہ کمزور ایمان والے اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں، ان کو تکلیفیں دیتے تھے ان کو تکلیفیں نہ دیں، اور کمزور ایمان والے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو مال دیا جاتا تھا زکوٰۃ کا، تاکہ یہ ایمان میں پختہ ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور اسلام کو طاقت دی، قوت دی، جی اب اسلام ان سے مستغنی ہو چکا ہے، اسلام کو اب ان کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور ضعف اسلام ختم ہو گیا، ضعف اسلام ختم ہو گیا ہے، تو علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے کا حکم بھی، زکوٰۃ اس لیے دی جاتی تھی اسلام کمزور تھا تاکہ یہ اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، جو نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں ان کے جو ہے اسلام میں پختہ ہو جائیں، اور جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں جی وہ اسلام کی مخالفت نہ کریں، اسلام کی مدد کریں، تعاون کریں، اس لیے ان کو دی جاتی تھی۔ جب اسلام جی اسلام کا ضعف ختم ہو گیا، اسلام کی کمزوری ختم ہو گئی، جب علت ختم تو اب حکم بھی ختم ہو جائے گا، لہذا مؤلفۃ القلوب اب مصارف ثمانیہ میں شامل نہیں۔ دیکھیے وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى، اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے، اسی معنی کے اعتبار کی وجہ سے سقطت المؤلفۃ قلوبہم عن الاصناف الثمانیۃ، انواع ثمانیہ سے، انواع ثمانیہ میں سے مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے، ساقط ہو گئے مؤلفۃ القلوب اصناف ثمانیہ سے۔ 8 قسمیں ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے مؤلفۃ القلوب کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے۔
لِانْقِطَاعِ الْعِلَّةِ، علت کے ختم ہونے کی وجہ سے، منقطع ہونے کی وجہ سے. وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهِ. قرآن مجید میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ ہے آیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو اس لیے حصہ دیا جاتا تھا کہ انہوں نے ابتدائی اسلام میں دین کے کاموں میں حضور کی مدد کی تھی. حضور کے قرابت داروں کو اس لیے حصہ دیا جاتا تھا کہ انہوں نے ابتدائی اسلام میں دین کے کاموں میں حضور کی مدد کی تھی. تو اس کی مدد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کو حصہ دینے کا قرآن میں حکم فرمایا گیا. قرآن میں حکم فرمایا گیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وسائل ظاہری فرما گئے جی، اور آپ کو جو خاندانی مدد کی ضرورت نہ رہی، خاندان کی مدد کی ضرورت نہ رہی، تو قرابت داروں کا حصہ من الخمس بھی ساقط ہو گیا. خمس سے جو قرابت داروں کا حصہ تھا وہ بھی ساقط ہو گیا. تو خمس میں سے حصہ دینے کی علت نصرت تھی، دین کی مدد تھی، حضور کی مدد تھی. تو جب یہ علت ختم ہو گئی تو حکم یعنی خمس میں سے حصہ دینا بھی ساقط ہو گیا. لیکن آپ کے جو قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، تو ان کو یتیم، مسکین اور مسافر ہونے کی بنیاد پر حصہ دیا جائے گا جی. لیکن وہ قرابت دار جن کو دین کی مدد کی وجہ سے، دین کی نصرت کی وجہ سے مدد دی جاتی تھی، تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے تھے، جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا، اب وہ علت ہی ختم ہو گئی، تو حکم بھی ساقط ہو جائے گا. لہذا خمس میں سے قرابت داروں کو حصہ نہیں دیا جائے گا. ہاں وہ قرابت دار جو یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہیں، تو ان کو یتیم، مسکین اور مسافر ہونے کی بنیاد پر حصہ دیا جائے گا. وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهِ، اور ذوی القربہ کا حصہ ساقط ہو گیا. ذوی القربہ کا حصہ ساقط ہو گیا لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهِ، علت کے ساقط ہونے کی وجہ سے، علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنا پر کہ علت ختم ہونے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. اذا غسل الثوب النجس، اذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة بحکم طہارت المحل لانقطاع علتها، کہ جب کوئی آدمی ناپاک کپڑا سرکے کے ساتھ دھوئے، جب دھوئے کوئی آدمی کپڑے کو، نجس کپڑے کو، بالخل سرکے کے ساتھ، فزالت النجاسة، نجاست دور ہو جائے، بس نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے، زائل ہو جائے. یحکم بطہارت المحل، تو حکم لگایا جائے گا محل کی طہارت کا، محل کی، اس محل کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا. لانقطاع علتها، ناپاکی کی علت کے ختم ہونے کی وجہ سے، اس علت کے ختم ہونے کی وجہ سے. کپڑے پر ناپاکی کا حکم کیوں لگایا؟ کیونکہ نجاست تھی. جب نجاست دور ہو گئی تو کپڑے کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ علت ختم ہو گئی. وبہذا ثبت الفرق بین الحدث والخبث، ولہذا ثبت، اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا الفرق بین الحدث والخبث، فرق حدث اور خبث کے درمیان. حدث کہتے ہیں نجاست حکمی کو، حدث کہتے ہیں نجاست حکمی کو، اور خبث کہتے ہیں نجاست حقیقی کو. خبث کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی کو. تو نجاست حکمی کی پھر دو قسمیں ہیں. نجاست حکمی کی ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر. حدث اصغر بے وضو ہونا، اور حدث اکبر جنبی ہونا. تو کپڑے کی طہارت کی علت زوال نجاست ہے. کیا ہے؟ زوال نجاست ہے. تو یہیں سے حدث یعنی نجاست حکمی اور خبث یعنی نجاست حقیقی کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا. یعنی فرق یہ ثابت ہو گیا کہ پانی کے علاوہ سرکے وغیرہ سے نجاست حقیقیہ کو تو زائل کرتا ہے. سرکہ جو ہے نجاست حقیقیہ کو تو زائل کرتا ہے، لیکن نجاست حکمیہ کو زائل نہیں کرتا. نجاست حکمیہ کو زائل نہیں کرتا. نجاست حکمیہ کو صرف مطہر یعنی پانی پاک کرتا ہے. کون پاک کرتا ہے؟ صرف پانی پاک کرتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہے کہ کپڑے کا نجس ہونا اس بنا پر تھا
کہ اس پر نجاست حقیقی لگی ہوئی تھی، اس پر نجاست حقیقی لگی ہوئی تھی، تو جب سرکے نے اسے ختم کر دیا تو کپڑا پاک ہو گیا۔ اب کپڑے کے پاک ہونے کی علت اس نجاست حقیقیہ کا زائل ہونا ہے۔ نجاست حقیقیہ کا کپڑے کے پاک ہونے کی علت کیا ہے؟ اس نجاست حقیقیہ کا زائل ہونا ہے۔ تو اس نجاست حقیقیہ کا ہونا نجس ہونے کی علت تھی، جب وہ علت زائل ہو گئی تو نجس ہونے کا حکم بھی اٹھ گیا، نجس ہونے کا حکم بھی اٹھ گیا، مرتفع ہو گیا۔ لیکن نجاست حکمی میں بدن کے ناپاک ہونے کی علت نجاست کا لگنا نہیں ہے۔ یہ بدن کے ناپاک ہونے کا جو حکم ہے یہ علت نجاست کے لگنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نجاست حکمی میں بدن کے ناپاک ہونے کی علت نجاست کا لگنا نہیں، بلکہ بدن کے ناپاک ہونے کی علت حکم شرعی ہے، حکم شرعی ہے۔ تو اب نجاست حکمی میں سرکہ جو ہے یہ مفید طہارت نہیں ہوگا، یہ مفید طہارت نہیں ہوگا، کیونکہ سرکہ تو حقیقی نجاست کو زائل کرتا ہے اور وہ نجاست یہاں نہیں ہے، وہ نجاست یہاں پر ہے ہی نہیں۔ لہذا اب بدن کی پاکی اسی چیز سے حاصل ہوگی جسے شریعت نے پاک کرنے والا قرار دیا ہو، جسے شریعت نے پاک کرنے والا قرار دیا ہو، اور وہ پانی ہے، اور وہ پانی ہے جس کو شریعت نے مطہر قرار دیا ہے۔ اس لیے وضو اور غسل کی طہارت، وضو اور غسل کی طہارت یعنی نجاست حکمیہ سے طہارت صرف پانی سے حاصل ہوگی، پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کپڑے وغیرہ کی طہارت یہ نجاست حقیقیہ ہے تو یہ پانی کے علاوہ دوسرے کسی پاک بہنے والی چیز سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ وعلیٰ ھذا، اور اسی بنا پر کہ جب علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اذا غسل الثوب، جب کوئی آدمی ناپاک کپڑا دھوئے، اذا غسل الثوب النجس، جب کوئی آدمی ناپاک کپڑا دھوئے، بالخل، سرکے کے ساتھ، فزالت النجاست، نجاست زائل ہو گئی، یحکم بطہارت المحل، تو حکم لگایا جائے گا محل کی طہارت کا، اس محل کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا، لانقطاع علتھا، علت کے ختم ہونے کی وجہ سے، وبہذا ثبت، اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا، الفرق بین الحدث والخبث، حدث اور خبث کے درمیان۔ حدث سمجھتے ہو، خبث سمجھ میں آگے؟ حدث نجاست حکمی اور خبث نجاست حقیقی۔ فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل، اس لیے کہ سرکہ جو ہے محل سے نجاست کو دور کرتا ہے، زائل کرتا ہے نجاست کو، عن المحل، محل سے۔ فأما الخل لا يفيد طہارت المحل، لیکن سرکہ جو ہے محل کی پاکی کا فائدہ نہیں دیتا۔ وإنما يفيدها، اور محل کی پاکی کا فائدہ تو وہ چیز دیتی ہے، المطہر، جو پاک کرنے والی ہو، وہو الماء، اور وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔